لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات صاحبان ایمان، بزرگان ملت، اس سلسلے کی یہ چوتھے مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور ایام عزا کا یہ تیسری شام، جس میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو چلتی بھی آئی اور ہمارا موضوع اس عشرے کا ولی معصوم کی حکومت اور وہ انحرافات جس کی بنا پر ولی معصوم کی حکومت کو ختم کر دیتی ہے. مفصلاً گفتگو شروع ہوئی اور ہمیشہ یاد رکھیں اسلام کو شکست دینے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. اسلام ہمیشہ کامیاب رہا، اسلام ہمیشہ سربلند رہا، اسلام ہمیشہ کا رہنے والا مذہب ہے. دشمن کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جسے یوں کہا جائے کہ اسلام شکست پا گیا. اسلام کو ضربے ضرور پہنچے، یہ ضربے دشمن کی طرف سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے، اختلافات کی وجہ سے، دوریوں کی وجہ سے. یہ ضربے بڑے خطرناک ضربے تھے. 6 حکومتوں کی مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ولی معصوم کی حکومتیں، ان 6 حکومتوں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایکسپیرینس حاصل کریں تاکہ آنے والی حکومت جو امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. اور یاد رکھیں پورے اماموں میں سے آنے والا امام واحد وہ امام ہے جس کی حکومت ملک عظیم ہوگی، جس کے انصار زیادہ ہوں گے، مددگار ناصر زیادہ ہوں گے، تمام ائمہ سے زیادہ. کل کے دن ہم نے اس موضوع پر نگاہ ڈالا تھا، کہ امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی ہے، ولی معصوم کی حکومتیں، ان 6 حکومتوں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایکسپیرینس حاصل کریں تاکہ آنے والی حکومت جو امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. اور یاد رکھیں پورے اماموں میں سے آنے والا امام واحد وہ امام ہے جس کی حکومت ملک عظیم ہوگی، جس کے انصار زیادہ ہوں گے، مددگار ناصر زیادہ ہوں گے، تمام ائمہ سے زیادہ. کل کے دن ہم نے اس موضوع پر نگاہ ڈالا تھا
کہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک حکومت اسلامی کو، اسلامی انقلاب کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک مختصر سا جائزہ کل کی تقریر کے بارے میں 2-3 منٹ کے عرصے میں بیان کر ہم لوگ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھیں گے۔ کل جو بیان ہوا یہ تھا سامریت کا خطرہ، قارونیت کا خطرہ، ملأ الذین کفروا کا خطرہ، یہ سارے انقلابوں کو خنثی کر دیا۔ موسیٰ کا انقلاب ناکام ہوا انہی 3 جنبش کے ذریعے سے، انہی 3 حرکتوں کے ذریعے سے۔ داؤد ملأ الذین کفروا کی حرکت کے ذریعے سے، سلیمان لوگوں میں اختلافات، بربریت اور سامریت اور قارونیت کا نفوذ ہونے کی وجہ سے، پیغمبر کا انقلاب جو میں ہر تقریر میں جو پیغمبر کے اس انقلاب کو ساتھ لے کر آتا ہوں، اسی قارونیت کی وجہ سے اور کمتر سامریت کی وجہ سے امیر المؤمنین کے دور تک پہنچتے پہنچتے یہ سامریت مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کی مضبوطی کا اثر 2 جگہ پر دکھائی دیا، ایک امام حسن کے رکاب میں، 2 کربلا میں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اہل البیت نے امام حسین کے بعد ہمت نہیں ہاری۔ ان لوگوں نے کوشش کی، اماموں نے اپنی زندگیوں کو دے دیا تاکہ دوبارہ یہ لنگڑتے ہوئے جانے والا اسلام اپنے صحیح پیروں پر دوبارہ چل سکے، اور یہ ایک مدت تک پہنچا۔ سامریت اور قارونیت 2 ایسے مرض ہیں، یہ بیماری ہے جس بدن کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے اس بدن کو ویران کر دیں گے، اس کو روحی موت، جسمی موت، یہاں تک کہ عذاب ابدی کی طرف دھکیل دیں گے۔ کیونکہ قارونیت وہ چیز ہے، قارونیزم وہ چیز ہے جو کبھی مومن کو معاف نہیں کرتی اور ہمیشہ اپنے دور کے ولی معصوم سے جدا کر شیطان کی ولایت میں لے کر جاتی ہے۔ کل کی گفتگو میں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ اسلام کے وہ عظیم ہستیاں جسے اسلام نے آنر کیا، جسے اسلام نے اعزاز بخشے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ تھے جو اسلام کے پہلی صف میں ٹھہر کر اسلام کی حفاظت میں کافی جدیت اور کافی اپنا سارا وقت رسول کی حفاظت میں لگایا کرتے تھے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا، قارونیت نے انہیں پلٹ دیا۔ یہ اسلام کی عظیم شخصیات جو پہلے رحمت اللہ تھی، بعد میں لعنت اللہ کی مصداق ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایمان سے آئے ہیں اور انت بھی ہمارا ایمان ہی ہوگا، نہیں ہو سکتا یہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم برائی سے آئے ہیں اور انت بھی برائی ہوگا۔ روز موعود تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کس کے گود میں جا کر گرے گا۔ بہت سارے لوگ حق کی گود سے نکل کر باطل کی گود میں جا کر پڑ گئے، جیسا ابن ملجم، جیسا شمر، جیسا سعد ابن ابی وقاص، جیسا عمر سعد، جس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام، طلحۃ الخیر،
یہ سب اچھائی سے نکل کر برائی کی طرف گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی عبادتیں قضا نہیں ہوتی تھیں، جن کے روزوں کی تعریف تھی، جن کے تلواروں کی تعریف تھی، جن کے بازو قدرت بازو کی تعریف تھی۔ کل میں نے ایک صحابی کا صرف اسیٹس گنوایا تھا، بعض لوگوں کو چہرے دنگ رہ گئے کہ اس دور میں 1400 سال پہلے صحابی جو مسجدوں کے پتلے تھے، ایک دور ایسا آیا کہ اس دور میں، پرانے دور میں، یہ لوگ ملٹی ملینر ہو گئے کہ آج تک ان کی دولت کا حساب کوئی برابر نہیں لگا سکا۔ یہ جتنی شخصیتوں کو میں نے آپ کے سامنے اس عشرے میں ریویل کیا ہے، یعنی کل اور آج جو ریویل کروں گا، قارونیت جو ان کے اندر بھری ہوئی تھی، تو یہ شخصیتیں ایسے بہت ہیں جس کے بارے میں اہل سنت کی بعض کتابوں نے 25 یا 26 شخصیات جو اسلام کے باقاعدہ صف اول میں رہنے والے تھے، ان کے ایسیٹس جو گنائے، ہمارے ناخون پہ دندان ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیا پیغمبر کے نزدیک ترین افراد اتنی بڑی قارونیت کے شکار تھے؟ قارونزم انہیں اپنا شکار بنا چکا تھا۔ موسیٰ کا اتنا عظیم انقلاب، پہلے موسیٰ کا انقلاب سمجھیں، کیونکہ ایک موسیٰ کا انقلاب اگر سمجھ میں آ گیا، سارے انقلابات سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر موسیٰ کا انقلاب سمجھ میں نہیں آیا تو حتیٰ امام زمانہ کا انقلاب آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ انقلاب جو امام زمانہ کا آنے والا ہے، امام کے ظہور کے بعد جو دنیا منقلب ہونے والی ہے، موسیٰ کا ایک انقلاب، بنی اسرائیل کے عبرتوں کو اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو یاد رکھو وہی غلطی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو غلطیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی۔ میں نے پہلے بھی اپنے پہلے تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، امام رضا علیہ السلام سے آ کر ایک شخص نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، قرآن میں زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا کیوں ہے؟ سب سے زیادہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، یعنی امتیں بہت ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے اندر قرآن کے آیتوں میں، لیکن سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے۔ دوسرے تذکرے ایک طرف، بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک طرف۔ ہر سورے میں، ہر مقام پر کبھی ان کے قوم کے حالات، کبھی نبی کے حالات، کبھی جانشین کے حالات، کبھی ان کی بت پرستی کے حالات، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن نے بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے زیادہ کیا تاکہ بنی اسماعیل عبرت حاصل کر سکے۔ بنی اسماعیل کس سے عبرت حاصل کریں؟ کیوں عبرت حاصل کریں؟ تاکہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کا امام تنہا ہو گیا تھا، اللہ نہیں چاہتا کہ بنی اسماعیل کا امام آج تنہا ہو جائے، اس لیے عبرت حاصل کرنا۔ عبرت سے مراد یہ نہیں کہ ہم تاریخ بنی اسرائیل کو پڑھ لیے، اس کی سٹوری کو جان لیا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا رحم کرے ہماری امتوں پر، ہم بنی اسرائیل جیسے نہ بنیں۔ بنی اسرائیل نہ بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان عبرتوں کو حاصل کر کر فیصلہ کریں کہ ہم کس موڑ کی طرف جا رہے ہیں، کیسے مقام کی طرف ہمیں جانا ہے۔ وہ امام زمین تھا، آنے والا امام زمان ہے۔ وہ ارض موعود کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، زمین مقدس کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، آنے والا ہمیں زمان مقدس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے مومن کو مومن کہا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان رکھے ان چیزوں پر، قرآن پر ایمان رکھے، کیونکہ قرآن کا ابتدائی حصہ اس بات کو اعلان کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد کہنے کے بعد مومن کی علامتیں متقین کی، جو مومنین کی، اس کے بعد کہتا ہے یؤمنون بالغیب، اور
پروردگار نے کہا کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نازل ہو چکا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نزول پر ایمان، یہ نہیں کہ قرآن نازل ہوا ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً رکھنا ہے ہمیں قرآن پر ایمان، لیکن قرآن پر ایمان یہ کہ ہم قرآن سے ان حالات کے ذریعے سے حاصل کریں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اللہ کے مددگار بنے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہر امتحان کے لیے ایک مدت ہے اللہ کے نزدیک، اس مدت میں اگر آپ کامیاب ہو گئے اللہ آسان کر دیتا ہے زندگی۔ مثلا دورے آزمائش، دورے امتحان سے پہلے جو ریویژن کا دور ہوتا ہے قرآن کے مطابق وہ 30 دن کا دور ہے۔ 30 دن آپ اپنے آپ کو ریویژن میں رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ 30 دن کے بعد جو 10 دن کے ہوں گے وہ 10 دن آزمون کے دن ہوں گے، یعنی امتحان کے دن ہوں گے۔ اگر وہ 10 دن اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے، یثبت اقدامکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا۔ کون سے دن ہیں؟ یہ بھی بنی اسرائیل سے لیے گئے۔ موسیٰ اتنی بڑی قوم کو لے کر آئے، لانے کے بعد ایک کیمپ موسیٰ کا جو 6 لاکھ لوگوں کا کیمپ تھا، 6 لاکھ لوگ اس میں رہا کرتے تھے۔ آگے بڑھے، ایک مرتبہ خدا کا کال آیا، یعنی بلاوا آیا، موسیٰ گئے کوہ طور پر ملاقات کے لیے اللہ سے۔ 30 دن کا وعدہ تھا، 30 دن تک عوام اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی تھی، بنی اسرائیل اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی تھی، لیکن 30 دن کے بعد ایک دن اضافہ ہوا۔ یہ ایک دن کا اضافہ ہونا یہ ان 30 دنوں میں سے نہیں تھا، 31واں دن امتحان کا دن تھا۔ 10 دن امتحان کے تھے لیکن بنی اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکی، اپنے ایمان کو بچا نہیں سکی، بت پرستی کی طرف آ گئی، ناکام ہو گئے۔ بنی اسماعیل کے لیے یہ نہیں ہے، بنی اسماعیل کے لیے یہ ہے کہ دور کا امام غائب ہوئے، 1300 سال ہو چکے، آج تک بنی اسماعیل اپنے ایمان کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یثبت اقدامکم، اللہ خود بخود تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے، بس شرطی کہ تم سچے رہو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھنے کے بعد، گزر جانے کے بعد ایک فلم یا ایک سیریل یا یوں کہا جائے کہ ایک واقعہ سمجھ کر یا یوں سمجھ کر، ایک کہانی سمجھ کر مت گزر جاؤ، کبھی بھی عبرت حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کے قدم قدم پر ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس میں سے یہ قارونیت ہے، یہ قارونیت دولت۔ آج دنیا کا نظام کن چیزوں پر چل رہا ہے آپ لوگ جانیں؟ آج کا دنیا کا نظام صرف 2 چیز پر چل رہا ہے، ایک قارونیت یعنی اکانومی، جو جس کی اکانومی مضبوط ہوگی وہ زیادہ عالی ہوگا، وہ زیادہ بلند ہوگا۔ دوسرا فرہنگ، تمدن کے اندر 2 شاخ، ایک خدا پرست، ایک شیطان پرست، یہ 2 چیزیں۔ جو ان 2 چیزوں کا شکار ہو گیا منفی پہلو میں، اس کا ایمان خطرناک ہو گیا، پھر اس کے اوپر لاکھ وہ کتنا بڑا کیوں نہ مومن ہو۔ قرآن نے مومنین کی تنبیہ کی ہے، قرآن میں اللہ نے کی ہے تنبیہ قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے۔ کامن ورڈ استعمال نہیں ہوا یہاں پر، ناس استعمال نہیں کیا پروردگار نے، لوگوں سے نہیں کہا، یہاں پر ایمان والوں سے کہا، کیونکہ ایمان زائل ہوتا ہے مومنین کے اندر۔ زندگی بھر ایمان و صالحات پر رہا، آخر میں گمراہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ
یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہمیں انتظار آج کے دور کا نہیں ہے، اب کا نہیں ہے. اب ہم کیا ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے. ایک روز موعود ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے ایک دن مشخص ہے. اس دن ہم ظاہر ہوں گے، پتہ نہیں کس گود میں جا کر پڑیں گے. روز موعود وہ دن ہوتا ہے، یعنی ایک ہماری زبان میں وہ دن ہوتا ہے جب بعض باطل والے حق کی گود میں آ کے گر جاتے ہیں، بعض حق کی گود میں رہنے والے باطل کی گود میں گر جاتے ہیں. معلوم نہیں ہوتا جب تک کون اپنا ہے کون پرایا. اس دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. محرم تک معلوم نہیں ہوا کہ حر اپنا تھا یا پرایا تھا، لیکن محرم کے بعد معلوم ہوا کہ حر اپنا تھا. بہت سارے لوگ حسین ابن علی کی طرف تھے، معلوم نہیں تھے کہ یہ حسین کی طرف تھے، لیکن جب روز موعود آیا تو یہ دوسری جگہ جا کر گر گئے. یعنی ہمیں بالکل اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. زبیر جس کے بارے میں میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ایک لمبی مدت تک رسول کی طرف تھا، جس کے بارے میں امام علی نے فرمایا ما زال الزبیر منا اہل البیت. نزدیک تھا، بہت نزدیک تھا کہ ہم زبیر کو منا اہل البیت کہتے، لیکن اس کا چپکلی یعنی بیٹا اس کا، امام نے تشبیہ دی ہے، ظاہر ہوا یہاں تک کہ زبیر پر آیا ہو. وہ زبیر جسے سیف الاسلام کہا جاتا، جس کے ایسیٹس کو میں نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے. یعنی کتنا ایسیٹ؟ 50 ملین، 2 لاکھ اس کے ایسیٹس. کون سے؟ ڈالر نہیں اس دور میں، لیکن اس دور کے دینار، سونے کے دینار کے ایسیٹس تھے اس کے، جس کے اندر غلام، کنیز، محلات، باغات، مختلف شہروں میں، اور شہر کوئی چھوٹے موٹے شہر نہیں، ایڈوانس شہروں میں. وہ زبیر جو مڈل کلاس کا تھا، وہ زبیر اپنے یعنی 25 سال کے دوران، رسول کے بعد 25 سال کے دوران صرف 25 ایئرز میں بلینر ہو گیا. کیسے بلینر ہوئے لوگ؟ میں بتاؤں گا کیسے بلینر ہوئے، کس طریقے سے مالدار ہوئے یہ لوگ، کہاں سے اتنا پیسہ آیا، کتنا کنٹریبیوشن تھا حکومت کا، حکومت نے ان کے ہاتھوں کو کتنا فری کیا، کیا کیا اتھارٹیز ان کے ہاتھ میں آئے حکومت کی طرف سے اس دور میں، جس بنا پر یہ بلینر ہو گئے. اب دوسرا شخص اسلام کا صحابی، یعنی ہماری ذہنوں میں مقدس لفظ ہے صحابی، رسول کے ساتھ رہنے والے، رسول کی زندگی میں رہنے والے، ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والے، ہمیشہ سوکھی روٹیاں کو کھانے والے، ہمیشہ نارمل لائف یعنی ایک لو لائف، مڈل کلاس لائف گزارنے والے، یہ سب صحابیوں کا تھا. لیکن اتنے فارورڈ صحابی ہیں یہ لوگ کہ عقلیں دنگ رہ جائیں. اتنی دولت کیسے جمع کی؟ طلحہ کی پراپرٹی دیکھیں آپ. طلحہ کی پراپرٹی جو بیان کی گئی ہے کتابوں میں 49 ملین 6 لاکھ درہم عربی، 59 ملین 6 lakhs درہم میں، دینار عربی جو سرخ سکوں کے دینار، یعنی آج کے ڈالر اور پاؤنڈ. بڑا پیسہ تھا یہ. اس دور میں پیسوں کی نوعیتیں تھیں، سرخ دینار، پیلا دینار، اور نہ جانے کیسے کیسے تھے سرخ دینار. یہ بہت بڑا پیسہ جس کا مقابلہ، جس کا باقاعدہ یعنی کئی سکوں کے برابر ہوتا تھا یہ. مثلا آج $1 انڈیا کا 60 روپیہ 65 روپیہ، اس طریقے کا تھا یہ پیسہ. یہ اتنا پیسہ ان کے پاس، 1000 گھوڑے تیز رفتار کے گھوڑے، یعنی یوں کہا جائے کہ ایک لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں تھیں ان کے پاس. مدینے میں، مکے میں، کوفے میں اور بصرے میں 1000 غلام. اس دور میں غلام کہاں سے اتنے آئے؟
ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی، ان لوگوں نے بہت سارے غلام اور کنیز لیے. یہ لوگ اپنے فارم ہاؤسوں میں رکھا کرتے تھے، انہیں محلوں کی خدمت کو بلایا کرتے تھے. غلام کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے. جہاں چاہتے تھے ان کے لیے غلام رہتے تھے. کنیزوں کے علاوہ یعنی اتنے سے یہ ایسیٹس طلحہ کے تھے. یہ طلحہ کیسا تھا پہلے؟ طلحہ ایک معمولی سے گھوڑے پر، یعنی جس وقت پیغمبر کی رحلت ہوئی، رحلت کے بعد اتنا منحوس آدمی تھا یہ طلحہ. اگر آپ اس کی حقیقت کو جانیں گے، خود اہل سنت اگر اس کی حقیقت کو جان لے تو نفرین کرنے لگے. یہ تعجب کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایسے ایسے لوگوں کو اہل سنت اپنا ہیرو مانتے ہیں. طلحہ کیسا خبیث تھا یہ. پیغمبر ابھی بستر پر ہیں، ابھی رحلت نہیں کر گیا، 28 سفر سے پہلے ابھی رحلت کرنے والے ہیں، یا چند دن باقی ہیں یا چند گھنٹے باقی. یہ طلحہ راویوں کا بیان ہے، یہ میری بات نہیں ہے. طلحہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے مرنے کے بعد عائشہ سے سب سے پہلے میں شادی کروں گا. ابھی پیغمبر مرے نہیں تھے. یہ اس قسم کا صحابی ہے. یعنی یہ لوگ ایسے ایسے لوگوں کو اسلام کے اندر آنر دیے جن کے ریکارڈ اگر دیکھا جائے سارا بلیک ریکارڈ تھا. ابو ہریرہ کو مانتے ہیں لوگ. ابو ہریرہ اتنا گندا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے اس کے بارے میں. نئی نئی حدیثیں بیان کرنے لگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد علیہ، جو اپنی ساری زندگی میں جتنا پیغمبر کے ساتھ تھے، روایتیں اگر دیکھا جائے تو بہت کم روایتیں بیان ہیں علی ابن ابی طالب سے. لیکن یہ ابو ہریرہ کی سینکڑوں روایتیں، جو کم پیغمبر کو دیکھا تھا اس نے. کعب بن احبار، یہ سب یہودیت سے آئے تھے یہ لوگ. ام المومنین عائشہ نے پوچھا، ابو ہریرہ یہ روایتیں تیرے پاس آئی کہاں سے؟ ہم گھر میں رہ کر پیغمبر کے ہم نے نہیں سنا. تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ تم تو عشق میں مشغول تھی، دین سے کہاں ربط تھا تم. ایسے ایسے لوگ اسلام کے ہیرو بنے ہوئے. اسی لیے ہمارے پاس یعنی شیعت کے پاس قرآن کے بعد کوئی کتاب صحیح نہیں ہوتی. ہمارے پاس روایتیں، ہر روایت صحیح نہیں. پہلے راوی کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے پاس راوی کیسا ہے؟ روایت بیان کرنے والا. امام کی غیبت سے پہلے امام نے یہی فرمایا تھا کہ تم فرجعوا الی رواۃ حدیثنا احادیثنا. امام یہ نہیں فرماتے کہ فرجعوا الی احادیثنا، کہ تم لوگ ہمارے حدیثوں کی طرف رجوع کرو. امام نے یہ نہیں فرمایا. امام نے فرمایا فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، یعنی ہمارے حدیثوں کے بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. یعنی دیکھو کہ راوی کیسا ہے بیان کرنے والا. اگر راوی میں تھوڑا بھی ڈیفیکٹ آ جائے تو ہم اس کی روایت نہیں لے سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے کی روایت نہیں لے سکتے. جو بھی ہم بیان کرتے ہیں روایتیں، یعنی راوی کی طرف دیکھتے ہیں ہم، راوی موثق ہے یا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تیسری پرسنالٹی جس کے کتابوں نے ایسیٹس کو ظاہر کیا ہے، یہ تو بڑے عجیب و غریب پرسن، عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف کون؟ عبد الرحمن ابن عوف الیکشن کمشنر تھے. الیکشن کمشنر کس کے الیکشن کمشنر تھے؟ خلافت کے الیکشن کمشنر تھے. جو شورا بنی تھی اس کے الیکشن کمشنر عبد الرحمن ابن عوف. تو وہاں پر علی اور عثمان کی جب بات آئی تھی، یا علی آپ خلیفہ بنیں گے؟ امام نے فرمایا کہ خلافت رسول نے خود مجھے ریکمینڈ کیا ہے. نہیں، آپ اگر خلیفہ بننا ہے تو ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، اتنا پھرانے کی باتیں مت کیجیے. امام نے فرمایا یس اور نو میں اگر جواب چاہیے، یس بننا ہے مجھے.
کیونکہ میراث تھی امام کی ہے. رسول نے غدیر میں علی کو اعلان کروایا تھا. اگر بننا ہے 3 شرطوں پر عمل کرنا: قرآن، سنت اور شیخین کی سیرت. فوراً امام نے ان باتوں کو کاؤنٹر کیا. عبد الرحمن ابن عوف سے سوال کیا: عبد الرحمن یہ بتاؤ تم، قرآن سمجھ میں آنے والی بات ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. رسول کی سنت سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ رسول پیغمبر تھا ہمارا، اس کی سنتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. لیکن یہ بتاؤ سیرت شیخین یہ الگ سے بیان کرنا آپشن، ایسا لگ رہا ہے مجھے سیرت شیخین قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا: علی اتنی باتیں نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، لیکن یہاں سب اتنی باتیں نہیں کرو، ہاں یا نا میں جواب دو. امام نے فرمایا شیخین کی سیرت ہرگز نہیں، قرآن اور سنت. صرف اسی بنا پر الیکشن کمشنر نے علی کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا خلافت کی ریس سے، ورنہ امیر المومنین فوراً اس 6 نفری کی ریس کے اندر عثمان بن عفان خلیفۃ المسلمین نے ہاتھ اٹھا کر کہا: مجھے منظور. فوراً ایکسپٹ کر لیا، خلیفہ بن گئے. لیکن جناب خلیفہ کے ایسیٹس اگر آپ دیکھیں گے، میں بیان تو نہیں کروں گا ان کے بارے میں کیونکہ عالم اسلام کی نان کانٹروورشیل شخصیت ہے. صرف ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی، صرف ابا 2000 دینار عربی سرخ سکوں کی تھی. یعنی آج کل کے دور میں اگر حساب لگایا جائے، خالی خلیفے کی ابا لاکھوں کے روپیوں میں تھی. اتنی بڑی، اتنی گہرے ایسٹس تھے ان کے. عالم اسلام کا خروج کرنا، مسلمانوں کا اٹھنا ان کے خلاف اسی بنا کے اوپر تھا. مروان جیسے امیر المومنین خطبے میں ارشاد فرما رہے ہو، جو خطبہ جو امام نے خطبے شخشقیہ میں جو امام فرماتے ہیں، ان کی میراث برباد کی گئی تھی. وَمَا حَنٍ وَحَنٍ إِلَىٰ أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ. آپس کے جھگڑوں میں ایک تیسری قوم اٹھ گئی. خطبہ شخشقیہ میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے. خطبہ شخشقیہ میں امام فرماتے ہیں: وَمَا حَنٍ وَحَنٍ، آپس کے جھگڑوں میں ایک تیسری قوم اٹھ گئی. إِلَىٰ أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ. کیا کری یہ تیسری قوم اٹھ کر؟ يَخْزِمُونَ مَعَلَى اللَّهِ خَزْمَةَ لِبَلْ نِبْتَةَ الرَّبِيعَ عَلَى انْتَكَثَا. اللہ کے مال کو اس طریقے سے انہوں نے چرا جیسا کہ بہار کے موسم میں اونٹ بہار کی گھاس کو چرتا ہے. اونٹ بہار کی گھاس کو کیا کرتے؟ کیوں امام امیر المومنین نے بہار کی گھاس سے تشبیہ دی یہاں پر؟ بہار یعنی سپرنگ کے موسم کی گھاس. ایک ہوتی ہے سمر کا موسم، جو گھاس کافی وسیع ہو جاتی ہے، اس کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، کافی اس کے اندر اچھا رنگ آ جاتا ہے، گہرا رنگ آ جاتا ہے. پائیز موسم پتجھڑیوں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی سردی کا موسم جب آنے لگتا ہے تو درختیں ویران ہونے لگتے ہیں، یعنی درختوں کے اوپر سے پتے ہٹ جاتے ہیں. بہار کے موسم کی گھاس سے امام نے تشبیہ دی، یعنی بہار کے موسم میں جب اونٹ گھاس کو چرنے لگتا ہے، کھاتا کم ہے، ویسٹ زیادہ کرتا ہے. یعنی انہوں نے کھایا کم لیکن ویسٹ زیادہ کیا. پیسہ ویسٹ بہت ہوا اس دور میں. ہر ایک کا منہ بند کرنے میں پیسہ، جو خلافت کے خلاف اٹھے ان کو ختم کرنے میں پیسہ، لوگوں کو خریدنے میں پیسہ، ٹیکسز کو معاف کر دینا اور باقاعدہ لوگوں سے کہنا کہ تم کو ٹیکس معاف لیکن تم ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرو. اس طریقے سے ہونے لگا عزیزوں قارونیت. عبد الرحمن ابن عوف کی اگر آپ ایسٹس کو دیکھیں گے، بڑے تعجب کرنے والے ایسٹس ہیں ان کے.
الیکشن کمشنر، یہ جملہ یاد رکھیں آپ، 1000 سرخ بال والے شتر، ان کے ایسٹس ہیں یہ 1000 سرخ بال والے شتر، یعنی وہ سواریاں تھیں، یہ سواریاں یعنی اونٹیں، وہ اونٹیں تھے یہ جو سرخ بال ہوا کرتے تھے، جن کی قیمت مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت ہوتی تھی، جن کی قیمت مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت بھاری۔ اس دور میں خلافت کے درباروں میں معمولاً یہ اونٹ ہائی لیول ڈیلیگیشنز کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہائی لیول ڈیلیگیشنز، مصر کا اگر کوئی گورنر آ جائے تو اس کے استقبال میں، اگر یہاں کا گورنر کہیں پر جائے، حاکم کہیں پر جائے، سرخ بال والے اونٹ۔ بنی امیہ کا ایک خلیفہ تھا امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، عبدالعزیز ابن عمر، ایک خلیفہ تھا۔ امام باقر نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ امین بنی امیہ، امین مطلق نہیں، امین بنی امیہ۔ بنی امیہ میں یہ ایک صحیح آدمی ہے۔ بنی امیہ کون؟ امیہ کی اولاد، جسے قرآن نے شجرہ ملعونہ کا، بنی امیہ کی اولاد باقاعدہ معاویہ، ابو سفیان، حرب، امیہ، حرب، ابو سفیان۔ ابو سفیان کے نیچے ایک یزید تھا جو ابو سفیان کا بڑا بیٹا، اس کا نام معاویہ نے اپنے بیٹے کو دیا یزید۔ یزید خلیفہ تھا، یزید حاکم تھا شام کا، اس کے بعد معاویہ بنا، اس کے بعد پھر یزید، یزید کے بعد آل مروان۔ یہ بنی امیہ میں سے آتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بنی امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز ایک خلیفہ تھا، جیسے امام نے فرمایا کہ یہ امین بنی امیہ۔ اس کے تھوڑے اچھے کام تھے، یہ صرف خلافت 2 سال کے لیے کیا تھا، یہ خلافت اس کی 2 سال کی تھی، اس کے بعد اسے اساسینیٹ کر دیا گیا، مار دیا گیا، اس لیے کہ یہ بنی امیہ کے نارمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر نہیں اترتا تھا۔ بالکل اس کا حال ویسے ہی کیا گیا تھا جس طریقے سے فرینکلن اور جان ایف کینیڈی کا حال کیا تھا۔ جان ایف کینیڈی اور فرینکلن یہ لوگ فری مینسنز میں تھے، نہیں تھے۔ آربٹ 33 ڈگریز میں جان ایف کینیڈی کو مارا گیا تھا، اور تھیٹر کے اندر سیٹ نمبر 33 پر فرینکلن کو مارا گیا تھا۔ کیوں؟ یہ لوگ اینٹی فری مینسنری نہیں تھے، لیکن ان کے خیالات سے بھی نہیں تھے یہ لوگ۔ توجہ کریں آپ لوگ۔ اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز اینٹی بنی امیہ نہیں تھا، لیکن بنی امیہ کے خیالات سے بہت دور تھا۔ اس کی ایک ہسٹری ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک طرف جب اپنی خلافت کا اعلان کر رہا تھا، دوسری طرف بنی امیہ، امام حسین کی شہادت کے بعد ہر گروہ جو اٹھی ہے حق کا پرچم اٹھا لے کر، سب امام حسین کے پرچم کو لے کر اٹھے۔ یا لثارت الحسین، مختار یا لثارت الحسین، عبداللہ ابن زبیر یا لثارت الحسین، توابین کا قافلہ یا لثارت الحسین، سب یا لثارت الحسین۔ حسین ایک کوڈ بن گیا تھا انقلاب کے لیے۔ اب عبداللہ الحسین ایک کوڈ ہو چکے تھے انقلاب کے لیے، اسلامک انقلاب کے لیے۔ ہر کوئی اس کوڈ کے ذریعے سے اپنا الو صحیح کرنا چاہ رہا تھا، ہر کوئی۔ عمر ابن عبدالعزیز، اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے تاریخ کے، ائمہ اہل البیت نے بنی امیہ میں ایک ایسا نفوذی بھیجا، نفوذی یعنی ایک ایسے آدمی کو اندر بھیجا سسٹم کے اندر کہ یہ آدمی خلیفہ سلیمان، جو اس کا باپ تھا سلیمان، اس کے نزدیک ہو گیا۔ اتنا اپنا ووٹ آف کانفیڈنس وہاں پر جمایا کہ سلیمان ہر کام اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ سلیمان نے پوچھا کہ میرے بعد کس کو خلیفہ بنائے؟ تو کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز۔ اچھا، سسٹمیٹک لایا گیا تھا اسے، اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا گیا تھا، مزاج دیکھا گیا تھا
کتنا یہ مدینے سے نزدیک ہے، مدینے کے مزاج سے کتنا نزدیک ہے، اس مزاج کو دیکھنے کے بعد ائمہ اہل البیت نے ورک آؤٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، امام کچھ نہیں کرتے تھے، امام کا سکوت کا دور نہیں، امام اپنا کام کر رہا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز امین بنی امیہ اسی لیے کہا گیا تھا اس نے چند کاموں کو صحیح کیا۔ پہلے لگژوری سواریوں کو اس نے لے کر سب سے آرڈینری سواری دیا۔ مثلا اس دور میں کونسل آف منسٹرز، گورنرز لال بال والے اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ لال بال والے اونٹ آج اگر دیکھا جائے، بات نہیں اگر میں تشبیہ دوں، جیسا آڈی ہے، بینز ہے، اور نہ جانے بی ایم ڈبلیو، جو بھی آپ کے ذہنوں میں گاڑیاں ہیں، جو بھاری بھاری گاڑیاں ہیں، اس کو لے کر ہماری زبان میں نیشنل گاڑی امبیسڈر دیا کرتا تھا۔ ہماری زبان میں یہ میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں، یعنی معمولی سی گاڑی دے کر کہتا تھا تم لوگ حکومت پر ہو، سیدھی سادھی زندگی کرو، اسی میں تمہاری لیے بھلائی ہے، اس طریقے سے۔ اور پہلا خلیفہ تھا بنی امیہ کا جس نے لعن بر امیر المومنین کو ختم کیا۔ اس دور تک، عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک، ممبروں سے امیر المومنین کو سب و ستم کیا جاتا تھا۔ سب و ستم یعنی گالی دی جاتی تھی امام کو۔ ممبروں پر جانے کے بعد اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، غریب ہے، اسے دربار سے پیسہ چاہیے، یہ لوگ والنٹیئرلی شعر بنا کر لے کر جاتے تھے، جس شعر میں علی کے ساتھ گالی ہوتی تھی، لے جا کر ممبروں سے پڑھتے تھے اور انہیں پیسہ ملا کرتا تھا، ان پیسوں سے ان کے کھانے چلتے تھے۔ یعنی جسے جسے پیسوں کی ضرورت، ایک عادت سی ہو چکی تھی علی کو گالی دینا، ہر نماز کے بعد علی کو گالی دینا، نعوذ باللہ، سب و ستم کرنا علی کے خلاف۔ مسجد سب علی بنایا گیا تھا، یعنی علی کو گالی دینے والی مسجد۔ ایک شخص، راوی کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا مفتی سے، مسجد کے مفتی سے سوال کرنے لگا کہ میں نے دوپہر میں نماز پڑھا تھا، ظہر اور عصر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد علی کو گالی دینا بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، کیا میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مفتی کہتا ہے تیری نماز باطل ہے۔ اب سوچے کتنا گندا دور تھا یہ۔ مفتی کہتا ہے تیری نماز باطل ہے، جا قضا نماز پڑھ اور علی کو لعن کرنے نہ بھولنا۔ فوراً قضا نماز۔ جتنا علی کہا جاتا تھا لوگوں کو، لوگوں کے دل غصے میں آ جاتے تھے، لوگ بی پی بڑھ جاتا تھا لوگوں کا، اس نے مجھے گالی دی، مجھے علی کہا۔ ایسا ماحول، جمعے کی نمازوں میں جس طریقے سے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، خطبے میں 12 اماموں کا نام لینا ضروری ہے، اس دور میں بنی امیہ کی تعریف ضروری تھی اور اہل البیت کو گالی ضروری تھی، گالی دیتے تھے لوگ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے خلافت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا آرڈر جو سائن کیا وہ یہ تھا کہ سب علی کو ختم کر دیا جائے، بینڈ۔ اب کوئی جمعے میں گالی نہیں دے گا، کوئی علی کو گالی نہیں دے گا، مسجد کے اوپر سے بورڈ ہٹایا جائے، مسجد سب علی دوسرا نام لگایا جائے۔ لوگ، مفتی، ان کے تابع فتویٰ دینے والے علماء، یہ سب باہر آ گئے، توبہ 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 کرنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز یعنی فری مینسنری سے ہٹ گیا ہے، اس کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد اس کو مار دیا گیا، 2 سال کے بعد، لیکن مرنے سے پہلے کام کیا۔ باغ فدق کو امام کو لوٹایا، باغ فدق امام کو لوٹایا، عمر ابن عبدالعزیز۔ حکومتی خزانوں کے اوپر راج کرنے والوں سے سخت حساب، یعنی کوئی لگژوری لائف نہیں، باقاعدہ جیسا آج کل جو ہندوستان کے اندر نعرہ چلا سوئس بینک سے کالا دھن ہندوستان واپس لایا جائے گا، ہندوستان کے حاکم سے عمر ابن عبدالعزیز بہتر تھا، اس نے حقیقت میں کالا دھن واپس لایا، سب کو اپنا دھن واپس دیا، حکومت کا مال حکومت میں رکھوایا۔ اسی لیے
امامت جیسی ایک ریسپانسبل شخصیت اللہ کی طرف سے جو امام ہوتا ہے، یعنی امام محمد باقر نے فرمایا عمر ابن عبدالعزیز امین بنی امیہ اتنا امین تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 1000 سرخ بال والے اونٹ تھے، ہماری زبان میں 1000 BMW تھی اس کے پاس۔ کتنا بڑا کانوے والا تھا یہ، 1000 لیٹسٹ ماڈل کے گاڑیاں بعد میں، 3000 دمبے گوزوان۔ اور ایک راوی صحیح بخاری میں یہ کہتے ہیں کہ بس 3000 نہیں بلکہ 10,000 تھے گوزوان، یعنی بکرے۔ کافی وسیع بزنس تھا یہ اس دور میں۔ اس دور میں کوئی کنسٹرکشن سب نہیں تھے، لمبے لمبے بلڈنگ، ریئل اسٹیٹ نہیں تھا اس دور میں۔ اس دور میں یہی تھے، کھانے پینے کے بزنس۔ یہ جو آج کی مارکیٹیں جو ہر چیز کھلونے، یہ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں، موبائل اور نہ جانے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو دنیا میں رد و بدل ہوتی ہے، اس دور میں نہیں تھا۔ اس دور میں بہترین بزنس بکروں کا تھا، اونٹوں کا تھا، گھوڑوں کا تھا۔ خلافت یعنی گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ خلافت، اسٹیٹ گورنمنٹ گورنر۔ اس دور میں خلافت اس دور کے تجاروں سے اونٹوں کو خرچ پر لیا کرتی تھی، یعنی یہ لوگ اس دور میں امبانی گروپس تھے۔ یہ سب بچوں کو سمجھانے کے لیے اچھا ہے، اس قسم کے لوگ تھے۔ خلافت ان سے ہائر کیا کرتی تھی، ہمیں اتنا دو، اتنے گاڑیاں دو، اتنے اونٹ دو ہمیں۔ خلافت کے پاس محدود تھے، جو ساری خلافت کے پاس پیسہ تھا ایک عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھا وہ پیسہ، ایک عبداللہ ابن زبیر کے پاس۔ سینٹرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ تھا جو ساری ملک چلنے کا، ایک عبداللہ ابن زبیر کے اکاؤنٹ میں تھا وہ پیسہ۔ اتنا بڑا آدمی تھا یہ دمبے۔ اس کے بعد 100 کلو سے زیادہ سونا تھا، اس نے زب کر کر اس سونے کو ہینٹوں میں لا کر گھر میں رکھ چکا تھا۔ راوی کہتا ہے جب عبد الرحمن ابن عوف مرا تو تبر سے اس کا سونا توڑا گیا تھا۔ تبر جو جھاڑوں پر مارتے ہیں، ایز، اس کے ذریعے سے اس کا سونا توڑا گیا تھا زمینوں میں۔ اور بعض اس کے ریلیشنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اور سونا کتنا ہے ابھی معلوم نہیں، زمین کے اندر رکھتے تھے اس دور میں۔ سیکرٹ ہائیڈ آؤٹس ہوتے تھے ان کے، جہاں پر باقاعدہ اموال ہوتے تھے اندر، بینکس تو نہیں تھے، سیکرٹ ہائیڈ آؤٹس ہوتے تھے، زمین کے اندر سرنگیں ہوتی تھی، اس کے اندر اموال، اور اس کے اوپر نگہبان ہوتے تھے۔ جانوروں کو، کتوں کو رکھتے تھے، بڑے بڑے کتے جو انسان خوار کتے ہوتے تھے ان کو حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے لوگ، یعنی کتنی سیکیورٹی دیتے تھے اپنے اموال کی۔ اسلام سے لوٹا تھا، قارونیت آ چکی تھی ان کے اندر۔ اس کے بعد جیسا دوسروں کی طرح ان کے پاس بھی کنیزیں اور غلام زیادہ تھے، اور اس کے ساتھ مدینے میں، مکے میں، بصرے میں، ان مقامات پر ان کے گھر تھے۔ یہ تھے عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب مشہور شخصیتیں، یہ سب اس دور میں لوگ، جب یہ لوگ چلتے تھے ان کے دین کی وجہ سے لوگ اٹھ کر جھک کر سلام کیا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ قارونیت آ گئی تھی۔ قارونیت جس وقت انسان کے اندر آ جاتی ہے پھر وہ ولی خدا کا نہیں ہوتا، شیطان کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم ابن محمد۔ ابراہیم ابن محمد ایک اور شخصیت جو ہمارے درمیان گمنام لیکن اسلام کی بڑی، جس کے پاس 30 ملین کی اسیٹس، جس میں چاندی ملینز میں 30 ملین اور 30 سرخ بال والے شتر، 30 سرخ بال، زیادہ نہیں، ان لوگوں کی نسبت اگر دیکھا جائے ان کے پاس بہت کم، پھر بھی ان کا نام 3rd یا 4th ہائی ایسیٹس ہولڈرز میں سے آیا ہوا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد کا باپ، اس کے کتنے؟
ان کے تو باقاعدہ پورے گاؤں تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، جنگوں سے انہوں نے اچھا لوٹا. اب ان کے پاس آیا کہاں سے یہ سب مال؟ یہ قارونیت کا دھندا کہاں سے آیا؟ قارون کا تو میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ قارون کے پاس کہاں سے آیا پیسہ. قارون نے بلیک مارکیٹنگ سے کیا تھا. بلیک مارکیٹنگ، 1 کلو اناج 1 کلو سونا. بڑا اچھا دھندا تھا یہ. آج کل کے اسمگلرز وغیرہ یہ ٹرک کو جان جائیں. اس دور میں تمنا کریں لوگ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، ہم بھی قارون بن جاتے. 1 کلو سونا 1 کلو اناج خریدتا تھا، بلیک مارکیٹنگ کیا، پیسے والا ہوا. ایک مرتبہ موسیٰ نے آدمی کو بھیجا، کہا کہ ٹیکس پے کرو، اسلامک ٹیکس. اس دور میں موسیٰ کی شریعت کا جو بھی خمس تھا پے کرو. اس نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت کے باپ کا مال نہیں ہے یہ، موسیٰ کے باپ کی شریعت کا مال نہیں ہے، یہ محنت کا مال ہے. موسیٰ سے کہہ دو کہ ہم نہیں دیں گے. موسیٰ کے مقابل میں آیا قارون. اس کی اولاد کا ایکٹیو رول، قارون کے انقلاب کو ختم کرنے والے جتنے ایسیٹس میں نے گنائے تھے 5 لوگوں کے، ان کی اولاد کا ایکٹیو رول، سب کے سب ان کی اولادیں ابا عبداللہ الحسین کے مقابل میں ٹھہری ہوئی تھی. قربتاً اللہ، تیر چلانے کے لیے، قربتاً اللہ، تیر چلانے کے لیے ابا عبداللہ الحسین کے مقابل میں. کیوں؟ قارونیت آ چکی تھی ان میں. شمر اللہ کے لیے جنگ کرتا تھا. بار بار اس چیز کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو اولیاء اللہ کا جو انقلابات تھے، موسیٰ کا انقلاب، داؤد کا انقلاب، سلیمان کا انقلاب، بنی اسرائیل سے، بنی اسماعیل سے، محمد کا انقلاب، علی کا انقلاب، حسن کا انقلاب، انہی 3 کیریکٹرز کی وجہ سے ختم ہوا. قارونیت کی وجہ سے ختم ہوا. خوف. جیسے ہی رسول کی رحلت ہوئی، ان کے پاس پیسہ آنے لگا. پہلا خلیفہ 2 سال مدت، 2 سال کے بعد جب ان لوگوں کو مزہ لگ چکا تھا منہ کے ان کو کہ کھانے کا، یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ علی کسی بھی طریقے سے نہ ہے. ایک ڈرامہ ہوا سقیفے کا، خود بنایا، خود اپوزیشن ٹھہرایا، خود اپوزیشن میں لا کر بیٹھایا، خود آ کر بیٹھے، اور اس کے بعد چند دن بعد جس کو اپوزیشن میں لایا گیا تھا، چند دن بعد اسے مار کے قتل کر دیا گیا تھا. اس کے چہرے کو ڈھونڈ دیا گیا تھا، اس کے چہرے کو خراب کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا بڑی عجیب و غریب لاش ہو گئی اس کی، انہوں نے کہہ دیا کہ جناتوں نے آ کر مار دیا. یہ جناتوں کا مارنا جو اس دور میں تاریخ میں یہ جملہ نکلا، اور جناتوں کا ایکٹیو رول انسانیت کے اندر جو لایا گیا، یہ ایکٹیو رول آج بھی فری مینسنری کے اندر ہے، شیطان پرستی کے اندر. غور کریں آپ لوگ، یہ تاریخ ہے. یہ ہمیشہ تاریخ کو پڑھیں، آج کے حالات سے کمپیئر کریں. اگر صرف تاریخ کو تاریخ کے لحاظ سے پڑھ کر گزر جائیں گے، خدا کی قسم اس دور کی بنی اسرائیل تھی، آج بھی بنی اسرائیل رہ جائے گی. بنی اسرائیل نہیں ہم لوگ، بنی اسماعیل. اور اس امام کا انتظار ہے جو اس قارونیت اور سامریت کو ختم کرنے والا امام ہے. آج کے حد تک اتنا کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. قارونیت اب یہیں سے ہونے کے بعد موسیٰ کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آیا. اب اس کے اندر دل میں یہ ہونے لگا کہ اب میں سونے کے ذریعے سے کھیلوں. سونا جما چکا تھا نا، یہ سونا جما چکا تھا، کافی امیر ہو چکا تھا. اور اس کے بعد اب سونے سے کیا کریں؟ سونے کے ذریعے سے. اب لوگوں میں سونے کے ذریعے سے کھیلنے لگا قارون. جو آج کا سب سے بڑا یعنی اکانومی کو درست کرنے والی شے سونا ہے، وہ قارون کا ایجاد کرنا تھا. یہ یعنی باقاعدہ حکومت کے اندر سونا رکھنا، سونا جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کی کرنسی زیادہ ہوگی. اسی لیے
جب نکلنے لگے سونے کی ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی تھی موسیٰ کے دور میں، جب بنی اسرائیل نے پوچھا موسیٰ ہم لوگ ایک نئے دیش کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کتنا پیسہ کیری کرنا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا پیسہ کیری نہیں کرو، اس لیے کہ سب پیسہ ختم ہونے والا ہے، تم سونا کیری کرو، جتنا سونا کیری کر سکتے تمہارے لیے بہتر۔ سونے کو کیری کیا۔ بنی اسرائیل کو سونا آیا کہاں سے؟ یہ لوگ گھروں میں کام کیا کرتے تھے، جن گھروں میں کام کرتے تھے، جب ایک رات باقی رہ گئی تھی بنی اسرائیل کو جانے کے لیے، انہوں نے گھروں سے سونا سرقت کیا، یعنی چوری کیا، سارا سونا لے کر گئے۔ اور اللہ کا نیا دین، موسیٰ کا دین، نیا دین، توریت والا دین، دین الہی، آسمانی دین، اور یہ دین کامیاب ہونا تھا۔ اللہ کو پسند نہیں حرام پیسہ دین میں لگ جائے، ہے نا؟ یہ تو محاورہ ہے، ہر جگہ ہی ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے محاورہ۔ حرام پیسہ اللہ کے دین میں نہیں لگ سکتا، حرام پیسہ جہاں سے آتا ہے حرام سے حرام ہی میں جاتا ہے۔ خدا نے کچھ ایسے ہی وہاں پر ایک سیاست رچائی تھی اس بنی اسرائیل کے اندر، یہ سارا قارون کا سونا جو ان کی گودوں میں پڑا ہوا تھا، یہ جو لے کر آئے تھے قارون کا سونا اپنا اکانومی صحیح کرنے کے لیے، یہ سارے کا سارا سونا سامری کے بچھڑے میں لگ گیا۔ سامری نے جو گولڈن کاؤ بنایا تھا، حرام سونا حرام چیز میں لگ گیا۔ یہ خدا کا دستور ہے، تم حرام مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، دین داری نہیں کر سکتے، حرام مال سے صرف دین بازی ہو سکتی ہے۔ حرام مال سے تم دین میں فساد کر سکتے ہو، حرام مال سے تم دین میں اختلاف ڈال سکتے ہو، حرام مال سے تم دین میں گروہ بنا سکتے ہو، حرام مال سے دین میں تم لوگوں کو خرید سکتے ہو، لیکن حرام مال سے دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس مال میں برکت نہیں دیا، دین کی خدمت حلال مال سے ہوتی۔ موسیٰ کو یہ حرام مال کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو گھبرا مت، تو میرے مشن کو فارورڈ کر آگے بڑھا رہا ہے، میں تیری حفاظت کروں گا، تیرے مشن کو انت تک پہنچاؤں گا، لیکن اس حرام مال کے ذریعے سے نہیں، قارون کے مال کے ذریعے سے نہیں، قارون کے سونے کے مال کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کے دور میں اللہ کا شاید وعدہ تھا کہ یہ حرام مال کے ذریعے سے میں ان مومنوں کو ایسا جواب دوں گا کہ زندگی بھر رہتے تک، یعنی ساری زندگی تک، چاہے آل سعود ہو، آل نہیان ہو، آل خلیفہ ہو، آل جو بھی منحوس ہو، ان کا سارا مال صحیح دین پر نہیں لگے گا، بلو یہ لوگ دین بازی کے آڑ میں دین کے لیے کھلواڑی کریں، لیکن دین میں نہیں لگے گا۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، خدا نے لوگوں سے نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، خدا نے نہیں کہا یہاں پر۔ جیسا قرآن میں مزاج ہے اللہ کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کا مزاج یہ ہے، اللہ نے مختلف طریقے سے خطاب کیا ہے۔ کیا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یہ سب خطابات ہیں اللہ کے۔ یا ایھا الناس، اے ہندو، اے کرسچن، اے مسلم، یعنی ہر کوئی جو بھی جس مذہب سے تعلق ہے، ایھا الناس۔ یا بنی اسرائیل سے مقصود، یا بنی آدم، آدم کے اولاد سے، چاہے ظالم ہو چاہے غیر ظالم ہو، چاہے مظلوم ہو چاہے ظالم ہو، بنی آدم کے اولاد سے خطاب کیا۔ بعض جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا یعنی ایمان والوں سے، لیکن ایمان والوں کو دو طریقے سے خطاب کیا، ایک پازیٹیو مینر میں اور دوسرا نیگیٹو مینر میں۔ اور جگہ قرآن پڑھے، قرآن کی آیتیں انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ اگر قرآن کو تم پڑھو، خدا کی قسم سمجھ کر پڑھو، دیوانہ بنا دے۔ آخر خدا نے کیسا کیسا لہجہ استعمال کیا ہے، کس دور کے لیے؟ 1400 سال پرانا لہجہ، آدم کے دور کا لہجہ، نوح کے دور کا لہجہ، ابراہیم کے دور کا لہجہ، 21 سینچری کا لہجہ، قیامت تک کا لہجہ